أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ اس سورہ کا نام ہے اور یہ قرآن کریم کے ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے. اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. جس چیز سے آغاز و افتتاح ہو عربی زبان میں اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. چونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی مبارک اور جامع سورت سے ہوتا ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے. گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ. اس سورت میں اللہ تعالی کی توحید اور خدا اور بندہ کے رشتہ کو واضح کیا گیا ہے کہ بندہ عابد ہے اور خدا معبود، بندہ حاجت مند ہے اور خدا حاجت روا، کائنات پرورش کی محتاج ہے اور خدا رب و پروردگار، انسان دین و دنیا کی ہر بھلائی کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف ہے، اور خدا دنیا اور آخرت کی نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات ہے. قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیا جائے اور وہ ہدایت کو پالے. اس طرح گویا سورۃ فاتحہ ایک اجمال ہے اور پورا قرآن مجید اس کی تفسیر. مختلف مناسبتوں سے سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، جیسے ام الکتاب یہ سورہ رعد کے اندر ہے، اور 7 مثانی سورۃ الحجر کے اندر اس کا ذکر تو خود قرآن مجید میں ہے. اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نام ذکر کیے ہیں. سورہ فاتحہ پہلی مکی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مختلف روایتوں میں اس سورہ کے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کا ذکر آیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ حجر میں 7 مثانی کے نام سے سورہ فاتحہ عطا کیے جانے کا ذکر موجود ہے، اور سورہ حجر بالاتفاق مکی ہے. بعض روایتوں میں مدینہ منورہ میں اس سورہ کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے. اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ غالباً یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں. اگر یہ بات درست ہے تو یہ بھی اس سورہ کے امتیازات و فضائل میں سے ہے کہ 2 بار اس کو نازل کیے جانے کا اہتمام فرمایا گیا. اس بات پر امت کا اجتماع ہے کہ اس سورت میں 7 آیت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے پر قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مسجد سے باہر آنے لگے
تو میں نے یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ الحمدللہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر بہت سی صحیح حدیثیں منقول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ذکر منقول ہے، اس موقع پر وہی ذکر پڑھا جائے گا، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ وبرکۃ اللہ، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جن موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر منقول نہ ہو، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ قرآن مجید کی 113 سورتوں یعنی سورہ توبہ کے تمام سورتوں میں آیا ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نمل میں جزء آیت کی حیثیت سے آیا ہے، اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز ہے۔ البتہ سورتوں کے درمیان جو بسم اللہ آیا ہے وہ بطور علامت و امتیاز کے ہیں، سورتوں کا جز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل بسم اللہ کے نازل ہونے سے جانتے تھے، اس لیے نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا ہے، نہ کہ زور سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ حضرات اپنی قراءت یعنی بلند آواز میں تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی عربی زبان میں رحم کرنے والے کے ہیں۔ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ رحمان سے دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم سے آخرت کی رحمت کی طرف، اس لیے کہ عربی زبان میں رحمان کے وزن پر آنے والے الفاظ میں شدت اور عجلت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے سکران جو حالت نشہ میں ہو، غضبان جو غصہ کی حالت میں ہو۔ ظاہر ہے کہ غصہ اور نشہ نہایت شدید کیفیت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جلد ہی جاتا رہتا ہے۔ یہی حال دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ یہ رحمت شدید ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، سب پر رحمت خداوندی کا سایہ موجود ہے۔ لیکن مرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کی چادر اٹھا لی جائے گی، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور رحیم کے وزن پر جو الفاظ عربی میں آتے ہیں ان میں دوام، پائیداری یعنی ہمیشگی کی کیفیت پائی جاتی ہے، جیسے جمیل، خوبصورت، کریم، شریف وغیرہ۔ خوبصورتی، شرافت یہ کوئی عارضی یا کم کچھ وقت کے لیے رہنے والی وصف نہیں ہے، مستقل اور پائیدار وصف ہے۔ آخرت میں جن لوگوں کو رحمت خداوندی حاصل ہو گئی وہ سدا کے خوش نصیب ہیں، پھر کبھی محرومی نہیں۔ اسی لیے رحیم سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر سی تشریح ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور انشاءاللہ روزانہ کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگلے باب میں انشاءاللہ
سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ جڑیں اور سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو کہیں پر غلطی نظر آئے تو اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔